اکانومی از اسٹرانگ پاکستان، اور اسٹرانگ اکانومی تب ہوگی جب پاکستان دنیا کی معیشت کے ساتھ جڑے گا۔ پاکستان دنیا کی معیشت سے کٹ کر مضبوط معیشت نہیں بن سکتا۔ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو نہ کیوبا بنانا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو شمالی کوریا بنانا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ملیشیا، ترکی، ساؤتھ کوریا، چائنا، ان کی طرز کے اوپر ترقی دینی ہے، اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے 4 مضبوط خارجی ستون ہیں جن کے ذریعے پاکستان مستقبل میں تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ پہلا ستون چین ہے، جس کی سرمایہ کاری کے بغیر، جس کے تعاون کے بغیر ہم معاشی طور پر تیز رفتار ترقی نہیں کر سکتے۔ چین نے سی پیک کا منصوبہ ہمیں دیا، عمران حکومت نے سی پیک کے منصوبے کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ہمارے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے مٹیریلائز ہوئے۔ عمران خان کے پونے 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں آیا۔ چین کو بیہودہ قسم کے کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ چین کو ناراض کیا گیا یہ کہہ کر کہ اس نے مہنگے قرضے ہمیں دے دیے۔ لہٰذا پاکستان کا پہلا خارجی ستون معیشت کا چین، اس کو ناراض کر کے ایک طرف ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا کر دی گئی۔ پاکستان کے دوسرا ستون یورپین یونین ہے، جہاں نہ صرف پاکستانی تارکین وطن بھی بستے ہیں بلکہ اس نے GSP+ ہمیں دے رکھا ہے۔ اور یہی عمران نیازی جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کا سوال تھا، تو قوم کو یہ بھاشن دے رہا تھا کہ ہمارے قومی مفادات میں نہیں ہے کہ ہم یورپین یونین سے تعلقات کو بگاڑیں۔ اور جب اپنی سیاست کی باری آئی تو ایک دم یورپین یونین سے تعلقات کو بھی چھکا لگا دیا اور جلسے کے اندر ان کو للکارے مارنے شروع کر دیے اور مولا جٹ کی سیاست شروع کر دی۔ ہمارا تیسرا ستون معاشی میدان میں خارجی امریکہ ہے، جو ہماری مصنوعات اور برآمدات کی بہت بڑی منڈی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جس کو چین بھی ناراض نہیں کرتا۔ امریکہ اور چین کے سرد جنگ کا جب ماحول ہو، تب بھی چین کے صدر نے کبھی امریکہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا ہے۔ ہمیں امریکہ کی تجارتی منڈیوں تک بھی جانا ہے، ہم نے امریکہ سے ٹیکنالوجی بھی لینی ہے، اور ہم نے ہزاروں پاکستانی اسکالرز کو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز سے ٹریننگ بھی کرانی ہے اور PhD بھی کرانی ہے۔ دنیا میں ہر ترقی کرنے والے ملک نے ہزاروں کی تعداد میں، چاہے وہ چین تھا، چاہے وہ ساؤتھ کوریا تھا، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ ترکی تھا، کسی ملک کو آپ دیکھیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کی یونیورسٹیوں سے اپنی ہیومن ریسورس تیار کی، اس نے واپس آ کے اس ملک کو کھڑا کیا۔ تو لہٰذا یہ تیسرا ستون ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور چوتھا ستون ہمارے خلیجی ممالک ہیں، جو برادر اسلامی ممالک ہیں، جن کی ہمیں ہمیشہ، جن کا تعاون ہمیں حاصل رہا ہے۔ وہاں پاکستانی کام کرتے ہیں، 25-30 لاکھ پاکستانیوں کا گھر ہے، اور سعودی عرب جیسا ملک ہمیشہ پاکستان کے ساتھ آڑے وقت میں کھڑا ہوا ہے۔ عمران نیازی نے خلیجی ممالک سے بھی ہمارے تعلقات کی، جسے کہتے ہیں کہ انہیں ستیہ ناش کر دیا۔ جب آپ
ان ملکوں کے سربراہوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچیں گے جنہوں نے آپ کو اپنا بھائی بنا کے ایسے تحفے دیے ہوں کہ جو ایک اپنے لیے لیا ہو اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے لیا ہو؟ تو جب یہ پتہ لگے کہ وہ بھائی صاحب نے تو مارکیٹ میں آپ کا تحفہ بیچ دیا ہے تو ان ملکوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پاکستان کا کیا امیج رہ گیا ہے؟ اور آج عمران نیازی صاحب کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی۔ عمران نیازی صاحب وہ تحفے پاکستان کی مملکت کے سربراہ کو ملے تھے، وہ تحفے 22 کروڑ لوگوں کی امانت تھے۔ ایسے تحفے تو لوگ نسل